बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सुमेरा खान ऑफिशियल। मैं हूं सुमेरा खान। इस वक्त शहर इक़्तिदार में जितनी भी सियासी हलचल, गर्मा गर्मी, मुलाकातें, रंजिशें, गिले शिकवे, तकारीर, दूरियां, जोड़ तोड़ और जो सब कुछ चल रहा है वो सुनने में आता है कि हमेशा से पाकिस्तान की सियासत में हर दूसरे तीसरे साल ये चीज़ें होती हैं। मगर आपके सामने कल की और आज की मुलाकातों को कुछ अहवाल रखती हूँ। प्राइम मिनिस्टर से हमारी कल मुलाकात हुई। गो के वज़ीर आज़म उस मुलाकात में कल हमें लगा कि बहुत अग्रेसिव, बहुत गुस्से में, लेकिन बहुत पुरएतमाद नज़र आए। उन्होंने बहुत सारी बातें की जो आपने यकीनन कुछ मेरे कॉलीग्स के वीडियोज़ में भी देखी होंगी, सुनी होंगी। हम काफ़ी सारे लोग थे उसमें। सिर्फ पहली बात है कि सिर्फ यूट्यूब डिजिटल फोरम से ताल्लुक़ रखने वाले हमारे कॉलीग्स नहीं, बल्कि जर्नलिस्ट भी बहुत सारे थे उसके अंदर जो दूसरे टेलीविज़न्स के साथ मुंसलिक हैं। यहाँ मुझे दुख सबसे ज़्यादा ये हुआ कि क्योंकि मैं इसमें हरगिज़ ये बात नहीं है कि मैं ख़ुद भी यूट्यूब से वाबस्ता हूँ तो मुझे इसलिए इसके लिए बात करनी है, मगर वो तमाम लोग जो यूट्यूब के साथ वाबस्ता हैं या जो बाकायदा हक़ाइक़ को रिपोर्ट करते हैं, उनकी कल से इंसल्ट का एक तरीक़ाकार शुरू किया गया है। खैर वो ज़्यादातर अब आप इस लहर को भी जानते हैं, क्यों लोग यूट्यूबर्स के नाम से डरते हैं या क्यों डिजिटल इन्फ्लुएंसर्स के नाम से डरते हैं, वो भी अब आपको हक़ाइक़ पता है, क्योंकि वो हर चीज़ को आपके सामने रख देते हैं। उन्हें किसी स्क्रीन का टाइम स्लॉट नहीं ख़रीदना पड़ता। बहरहाल वज़ीर आज़म इमरान खान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद जमा करवाई जा चुकी है सेक्रेटेरिएट में, और इसके बाद अब 14 दिन के अंदर स्पीकर नेशनल असम्बली जो है वो रिक्विजिट करने के पाबंद हैं नेशनल असम्बली का इजलास, और देखते हैं कि इसके अंदर ऊँट किस करवट बैठता है। अपोजिशन भी ये कहती है कि हमारे पास नंबर पूरे हैं। इमरान खान ने कल कहा, मुझे बड़ी एक चीज़ की मुझे जब उन्होंने एक जुमला इस्तेमाल किया कि मैं चाहता हूँ, उन्होंने वो इशारा किया बल्कि कि मैं चाहता हूँ कि वो लोग मुझसे नज़रें मिलाएं जो इस अदम एतमाद के नाकाम होने के बाद मेरे ही हल्के से यानी मेरे लोगों में से ताल्लुक़ रखते हैं और जो इसमें मेरे ख़िलाफ़ जाएंगे, और क्योंकि मुझे पता चल जाएगा कि वो कौन लोग हैं तो मैं चाहूँगा कि वो मुझसे बाद में नज़रें मिलाकर कैसे मिलते हैं, तो मैं उस वक्त का इंतज़ार करूँ। फिर उन्होंने एक और बात की कि मैं अल्लाह ताला से ये वक्त भी मांग रहा था कि मेरे हाथों की ये ज़ंजीरें टूट जाएं और अदम एतमाद नाकाम होती है। एक जगह पर भी उन्होंने ये नहीं कहा कि अगर अदम एतमाद कामयाब हो गई। मुझे यहाँ से कुछ महसूस हो रहा है कि उनका इतना एतमाद, वो इतने पुरएतमाद क्यों हैं। फिर आज वो काफ़ी ताख़ीर से कराची भी गए, उधर उनकी मुलाकातें हुई। आज आपने उनकी धुआंधार तकरीर सुनी जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने फ़ज़लुर रहमान और पेट्रोल दोनों को 10-10 रुपये कम कर दिया, बल्कि फ़ज़लुर रहमान तो पाकिस्तान में दुबई से भी सस्ता है। एग्जैक्टली ये बात उन्होंने कल की थी, और क्योंकि मैंने इसलिए हज़फ कर दी कि वज़ीर आज़म के नाम से मुंसलिक करना अपने से बेहतर नहीं था एक तज्ज़िये के अंदर। लेकिन आज उन्होंने कराची में जो एक तकरीब से ख़िताब करते हुए उन्होंने बाकी लीडरान के मुतालिक जितनी भी बातें की वो आपने सुनी। उन्होंने कहा कि तहरीक अदम एतमाद जब नाकाम होती है तो वो जो कल उन्होंने बात अधूरी छोड़ी थी, आज उसको कंप्लीट वाज़ेह, बिल्कुल एक एक लफ्ज़ वाज़ेह तौर पे बोला कि मेरा पहला निशाना आसिफ अली ज़रदारी होगा। आसिफ अली ज़रदारी तुम तैयार हो जाओ। फिर चोरों के टोले के मुतालिक उन्होंने कहा कि इनकी शक्लें देखिए, इनकी शक्लें कैसी हैं। फिर बिलावल भुट्टो ज़रदारी की उर्दू की पर तनकीद की। फिर उन्होंने और भी बातें की। उन्होंने कहा कि ये चोरों का टोला मुल्क बचाने निकला है अपने तौर पर। लेकिन जो सबसे सनसनीखेज़ बात थी सबके लिए वो ये थी कि आज भी उनके MQM से मुलाकात के बाद उनकी बॉडी लैंग्वेज में बहुत एतमाद नज़र आया। और कल जो चीज़ हमने नोट की, मुझे लगा कि ग़ालिबन ये चीज़ नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है सोशल मीडिया पर या ट्विटर पर या यूट्यूब पर लोग तमाम पार्टीज़ के हामी लोग हैं, और अगर मैं ये बात मैं उस वक्त करती तो यकीनन लोगों ने यही कहना था कि आप अपनी तरफ से उनको कुछ मार्क्स दे रही हैं। लेकिन आज क्योंकि वो ख़ुद स्क्रीन पर सामने आए, उन्होंने लोगों के सामने बात की, ललकारा अपने दुश्मनों को, तकरीबन उन्होंने उनको दुश्मन कहकर भी बुलाया। तो अब क्योंकि आप सबके सामने है सारी चीज़ सूरत हाल, और बल्कि अब देखते हैं कि ऊँट किस करवट बैठता है, क्योंकि मुझे इंतज़ार ये है कि स्पीकर नेशनल असम्बली असद कैसर सेशन कब रिक्विजिट करते हैं, कब बुलाते हैं। और मेरे ख़्याल से जल्द अज़ जल्द इसलिए बुलाना ज़रूरी है क्योंकि आगे 22 और 23 मार्च को बहुत अहम OIC का सेशन होने जा रहा है। उसमें किसी किस्म की कोई बदमज़गी ना हो। बहुत से ममालिक के वज़राए ख़ारजा उसमें होंगे। पाकिस्तान के लिए अपनी ख़ारजा पॉलिसी शेयर करने का, सामने रखने का एक बहुत बड़ा मौका है। मैं नहीं चाहूँगी
میری بلکہ گزارش ہوگی حکومت اور اپوزیشن دونوں سے کہ وہ لوگ اس کو جلد از جلد نمٹا لیں، کیونکہ نمٹنا تو اس نے ہے ویسے بھی. اور آج البتہ دعوے تو دونوں جانب سے کیے جا رہے ہیں، مگر پیپلز پارٹی کا جو یہ دعویٰ تھا کہ پی ٹی آئی کے ارکان نے سندھ میں ان کے سینٹ کینڈیڈیٹ کو ان کے کہے بغیر ووٹ ڈالا ہے، یہ چیز جو ہے وہ تھوڑی سی وریسم ہے پی ٹی آئی کے لیے. لیکن ونس اگین اعتماد کی جھلک جو وزیر اعظم کے چہرے پر آج دکھائی دی ایم کیو ایم سے ملاقات کے بعد، وہ بھی اگنور نہیں کی جا سکتی. تو ایک ہلچل ہے. اور میں نے ان سے جو سوال کیا اس کی جانب آتے ہیں. میں نے ان سے صرف اتنا پوچھا کہ پرائم منسٹر بالکل ایک واضح جواب آپ دیجئے کہ آپ کی حکومت جا رہی ہے یا نہیں، کیونکہ بجائے میں خود ایک لمبی چوڑی تنقید میں یا ان کی کامیابیاں خامیاں ان کو گنواتی، اٹ واز بیٹر ٹو ہیو اے کوئک کویشچن. اور انہوں نے کہا نہیں جا رہی میری حکومت، کہیں نہیں جا رہی، اور اگر جائے گی تو ملکی ترقی کے راستے پر اور چوروں کی بربادی کے راستے پر، یہ صرف اس راستے پہ جائے گی، باقی میری حکومت سے نہیں جا رہی. پھر ان سے میرا ایک سوال افغانستان کے حوالے سے تھا. پشاور بلاسٹ آپ نے دیکھا، اس میں بہت سی قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا، اور اس حوالے سے آئی وانٹڈ ٹو آسک ہم کہ انہوں نے اپنی ٹویٹ میں ذکر کیا تھا کہ ہمیں پتہ ہے دہشت گردوں کا اوریجن کیا ہے اور ہم ان کے پیچھے وہاں جائیں گے. تو دہشت گردوں کا اوریجن اس وقت پاکستان کا سرحدی علاقہ اور ساتھ ساتھ افغانستان کا سرحدی علاقہ بھی ہے. تو آئی وانٹڈ ٹو نو کہ کیا وہ آپریشن ملٹری آپریشن لانچ کر رہے ہیں تمام سابقہ ملٹری آپریشنز کی طرح، یا کیا اسٹریٹجی ہوگی. اس پر ان کا کہنا تھا کہ کاؤنٹر ٹیررزم آپریشن جو ہے وہ کیا جائے گا دہشت گردوں کے خلاف، اور ان کو نہیں چھوڑیں گے ہم. یہ ایک وہ چیز تھی جو اس تمام سیاسی ہیو اینڈ کرائے میں دب کے رہ گئی. تو وہ آئی وانٹڈ کہ اس لحاظ سے بھی آپ کو اپڈیٹ رکھا جائے. لیکن میرے باقی جتنے کولیگز نے سوال کیا اس میں ایک غلط فہمی اور بھی دور کر دوں. تمام تر بات چیت میں کل بیرونی طاقتوں کا ذکر ہوا، لیکن کچھ لوگوں نے اس کو رپورٹ کیا کہ پرائم منسٹر عمران خان نے امریکہ کا نام لیا. انہوں نے امریکہ کا نام کسی ایک جگہ پر بھی نہیں لیا. انہوں نے البتہ یہ ضرور کہا کہ میں نے کشمیر کاز کی بات کی یورپین یونین کے ساتھ، یوکرین روس کا معاملہ ہم پر کیوں تھوپا جا رہا ہے، ہم ایک آزاد خود مختار ملک ہیں، ہمیں کسی چیز کے لیے مجبور نہیں کیا جا سکتا. اور اگر میں نے یورپی یونین کے لوگوں کو کئی مرتبہ کہا کہ آپ کشمیر کے میں ہونے والے مظالم پر بھارت کو کنڈیم کریں، تو انہوں نے کنڈیم نہیں کیا. ہم نے بھی ان کو دباؤ نہیں ڈالا. ہم درخواست کر سکتے تھے، وہ ہم نے کی. جب انہوں نے نہیں کیا تو آپ کسی کو مجبور نہیں کر سکتے. لیکن آپ میرے ملک میں بیٹھ کے سفیر کی حیثیت سے اور آپ مجھے ارج کریں گے اور آپ مجھے حکم دیں گے اور آپ مجھ پر دباؤ ڈالیں گے، تو وہ ہرگز ممکن نہیں ہے. اور میری ذاتی رائے میں یہ بالکل ٹھیک کیا انہوں نے. ہمارے ملک میں بیٹھے ہوئے کسی سفیر کی تمام تر سفارتی اخلاقیات اور آداب اس کو اس بات کی اجازت نہیں دیتے کہ وہ پاکستان کی حکومت کے کسی رکن پر بھی کو جا کے وزیر اعظم یا صدر آپ ان کے خلاف پریس ریلیز نہیں کر سکتے، آپ ان کے خلاف ٹویٹر پر بات نہیں کر سکتے، اور اگر آپ کرتے ہیں تو یہ سفارتی آداب کے منافی ہے. وزیر اعظم اس میں بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. فارن آفس نے بھی اس چیز کا اظہار کیا، ان کو لیٹرز بھیجے ہیں. اور میں نے خود اس میں ڈنمارک کی جو لس روشمن پاکستان کے اندر ان کی سفیر ہیں، ڈینش سفیر ہیں، ٹویٹر پہ میں نے ان کے ساتھ پھر اس چیز کے پر بہت بحث کی. میں نے ان سے باقاعدہ اس بات کا مطالبہ کیا کہ اگلی مرتبہ آلدو ان کی اخلاقی ذمہ داری بنتی تھی کہ وہ اپنی اس ٹویٹ کو ڈیلیٹ کرتی، مگر انہوں نے نہیں کی. یہ بھی بدماشی کا ایک الگ ہی لیول ہے. لیکن یورپی یونین اور بیرونی ہاتھ کا انہوں نے ذکر کیا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ان کے تحریک عدم اعتماد کے خلاف یا ان کے خلاف، کیونکہ وہ ڈرون سٹرائکس کیمپین کرتے رہے ہیں، وہ طالبان کے اگینسٹ کسی بھی ملک کے ملٹری سلوشن کے اگینسٹ کیمپین کرتے رہے ہیں. تو اس میں ایک نہیں کئی بیرونی ہاتھ ہیں، یہ انہوں نے بات کی. یورپی یونین کا انہوں نے کھل کر بات کی کہ ان کے سفیر ان کے ڈپلومیٹس کا کوئی حق نہیں بنتا کہ وہ پاکستان میں میرے ملک میں بیٹھ کے مجھ پر دباؤ ڈالیں کہ آپ روس کے خلاف بیان دیں. تو دس واز آل دا فس کہ جس کی بات ہوئی. اور اپوزیشن کو انہوں نے یقیناً آڑے ہاتھوں لیا. انہوں نے کہا کہ یہ چور ہیں، ان کو مالی انہوں نے کسی نے چپراسی کے نام پہ پیسے اکٹھے کیے ہوئے ہیں، کسی نے فلودے والے کے نام پہ پیسے اکٹھے کیے ہوئے ہیں، انہوں نے بینکوں سے قرضے لے کے فیکٹریاں بنائیں، اور پی ایم ایل این کا ریکارڈ ہے، بالکل ہے، اس میں بھی دو رائے نہیں ہے کہ انہوں نے بینکوں سے قرضے لے کے فیکٹریاں بنائیں. ایک عام سی مڈل کلاس فیملی تھی نواز شریف کی، لیکن آج وہ اپنے اثاثوں کا جواب نہیں دیتے. یہ ایک بات تھی. پلس انہوں نے کہا کہ کپتان اپنی اسٹریٹجی نہیں بتاتا، جب ایک سوال تھا ان سے، اور انہوں نے کہا کہ میں ان تمام مائنڈ گیمز کا ماسٹر مائنڈ ہوں جو اس وقت میرے خلاف کھیلی جا رہی ہیں، اور نہ صرف میں اس کھیل کا ماہر ہوں بلکہ میں اس کا ماسٹر مائنڈ ہوں. یہ بات انہوں نے کی اور بڑی
اس وقت ان کے چہرے پہ ایک بڑی مسکراہٹ تھی جو انہوں نے کہا کہ ان سب کو میں بتاؤں گا، 3 ہفتے کی گیم ہے ساری، اور پھر اس کے بعد عمران خان ان کو ملے گا، اور تب انہوں نے دوبارہ یوں کیا کہ میں دیکھتا ہوں کہ یہ مجھے کیسے فیس کرتے ہیں۔ خیر اب معاملہ آگے بڑھے گا، اب 13 دن رہ گئے، آج کا دن گزر چکا ہے۔ کل تحریک جمع کروائی گئی تھی سیکریٹریٹ میں، آج ایک دن گزر گیا، کوئی اس کے اوپر ابھی فی الحال کوئی پلان آف ایکشن سامنے نہیں آیا۔ دیکھتے ہیں کہ آگے عمران خان، کیونکہ آج وہ کراچی پہنچے ہیں، بہادر آباد میں انہوں نے بات چیت کی، لیکن اب دیکھتے ہیں ان کا اگلا ٹارگٹ کیا ہے، کس سے وہ ملتے ہیں اور کس سے بات چیت ہوتی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان رہتے ہیں یا پی ٹی آئی مائنس عمران خان رہتی ہے، یا پی ٹی آئی ہی نہیں رہتی، اسمبلیاں توڑ دی جائیں گی غصے میں عمران خان کے ہاتھوں، یا تحریک عدم اعتماد کے ذریعے ان کو باہر کیا جاتا ہے، یا جب بھی سیشن ہوتا ہے اور عمران خان تحریک عدم اعتماد والے دن کے بعد فاتح بن کے لوٹتے ہیں۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید اس کے بعد یہ صدارتی نظام کی طرف ملک لے جائیں۔ لیٹ سی کیا ہوتا ہے۔ اپنی رائے سے آگاہ کیجیے گا، اور لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ کی امان۔